یہ ایک عمومی کلاس ہے اور امام حسین کی عالمی اوپن یونیورسٹی کی ایک کلاس لگی ہوئی ہے. تو یہ ذہن میں رہے کہ لقد ارسلنا موسیٰ، ہم نے بتحقیق موسیٰ کو بھیجا ہے. یہ اللہ نے حضرت موسیٰ کے نام کے ساتھ جوڑ کر یہ بات بتا دی کہ جو بھی نبی ہوتا ہے وہ ہمارا بھیجا ہوا ہوتا ہے. اور جو بھیجا ہوا ہوتا ہے نا، توجہ ہے نا بات کی، بھیجا ہوا ہونا اور ہے، نکالا جانا اور ہے. جسے بھیجا جاتا ہے وہ اور ہے، جسے نکالا جاتا ہے اور ہے. جسے بھیجا جاتا ہے، بھیجے کی بات کر رہا ہوں، جسے بھیجا جاتا ہے اسے صلوات پڑھیں ذرا محمد وال. جسے بھیجا جاتا ہے، خود بھیجے جانے میں ایک پیغام ہے کہ اسے کسی کام پر بھیجا ہے. اچھا، نکالے جانے والے کے لیے تو کوئی کام ہی نہیں ہے، اسے نکال دیا. جس سے کوئی کام ہی نہ رہے اسی کو تو نکالا جاتا ہے. بھائی تھوڑی گردن ہلا دینا، بات جا رہی ہو تو. جس سے کوئی کام ہی باقی نہیں رہا اسے تو نکالا جاتا ہے، اور جس سے کام باقی ہوتا ہے اسے بھیجا جاتا ہے. بہت سامنے کی مثال دوں گا. عمومی مجلس ہے اور میرے بچے بھی بیٹھے ہیں اور دانشور بھی تشریف فرما ہے. آپ کی خاتون خانہ جب آپ کو مثلاً ٹماٹر، سبزی، کوئی سامان لینے کے لیے بھیجتی ہیں تو یہ بھیجنے میں کام پوشیدہ ہے. اور اگر باہر جا کر کوئی بھول جائے کہ مجھے بھیجا گیا ہے تو پھر واپسی پر فساد ہی ہوتا ہے. اب اگر ہمیں یہ یاد رہے کہ ہمارے دادا آدم کو اللہ نے بھیجا ہے، ہم یہاں کے نہیں ہیں، زمین ہمارا وطن نہیں ہے، ہم یہاں بھیجے گئے ہیں، تو بھیجے جانے میں تو پیغام یہ ہے کہ کوئی کام لے کر گئے ہو. اور اگر کام جانے کے بعد بھول جاؤ کہ تمہارا کوئی کام ہے. میں لمبی لسٹ نہیں بتاؤں گا کہ اللہ نے کیا کیا کام دے کر بھیجا ہے، صرف ایک ہی نام بتاؤں گا، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. صلوات پڑھ لے محمد و آلہ محمد. ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اور بھیجا ہے تو پھر عبادت کے لیے بھیجا ہے نا. اب اگر عبادت کے بغیر واپس جائیں گے، یعنی یہاں آ کر بھول جائیں کہ ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے. ممکن ہے اب تک کی میری بات کوئی کہے مولانا تقریر کر رہے ہیں، تو میں آیت سنا دیتا ہوں آپ کو. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن اور انس کو خلق ہی نہیں کیا، مگر خلق کیا ہے تو عبادت کے لیے. تو روشن ہے نا بات کہ ہمیں کیوں بھیجا ہے اللہ نے. اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے. میرے بچوں، جوانوں، میرے محترم سننے والوں، عبادت کی دو قسمیں ہیں. ایک عبادت توقیتی اور توقیفی ہے، وقت شدہ عبادت ہے، اور وقت پر عبادت ہے. ایک توقیتی عبادت ہے اور ایک توقیتی عبادت یعنی توقیفی عبادت ہے، وقت شدہ ہے. فجر کی 2 رکعت نماز سورج نکلنے کے بعد ہے، سورج نکلنے سے پہلے ہے، سورج نکلنے کے بعد نہیں ہے. اس کا وقت ہے، یہ توقیتی ہے. یعنی طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب سے پہلے تک نماز فجر پڑھی جا سکتی ہے. یہ اس کا ایک وقت معین ہے. نماز ظہر کا وقت معین ہے. نماز فجر شریعت میں واجب ہے نا، ابھی پڑھیں، اس لیے کہ اس کا وقت معین ہے. عبادت کا جب وقت معین ہو تو اس عبادت کو توقیتی کہا جاتا ہے. وہ عبادت توقیتی عبادت ہے، وقت والی عبادت ہے، اور توقیفی بھی ہے. اتنی مشکل سے فجر کے لیے اٹھ گئے تو 4 رکعت پڑھ لیں، توقیفی ہے، وقت شدہ ہے، 2 رکعت ہی ہے. میں 3 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت نہیں پڑھ سکتا، یہ توقیفی ہے. ہم عبادت میں ایک لفظ زیادہ نہیں کر سکتے اور 1 منٹ بعد بھی نہیں پڑھ سکتے. تو وہ 1 منٹ بعد نہ پڑھنے کا جو حکم ہے، خبردار اب وقت گزر گیا، اب اگر ہوئے تو کوئی اور حکم لگے گا، تو وہ ہے توقیتی، وہ ہے توقیفی. یہ ہے عبادات جو توقیتی اور توقیفی ہوتی ہیں. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ اور کچھ عبادات ایسی ہیں جو توقیتی اور توقیفی نہیں ہیں. قربتاً اللہ بول دو، وہی عبادت ہے. یعنی نیت اپنی اچھی کر لو تو پانی پینا بھی ثواب. بھائی روزانہ ہم اگر 10 دفعہ گلاس بھر کے پانی پی رہے ہیں تو ہر دفعہ کے پینے پر اگر میں نے کہہ دیا نا کہ قربتاً اللہ پی رہا ہوں، تو یہ پانی پینا بھی مستحب
یہ ایک لقمہ توڑ کر کھانا بھی مستحب، وہ کتنا ضرر میں ہے جو عبادت نہ بنائے اپنے اعمال کو۔ جو اپنے اعمال کو عبادت ہی نہ بنائے وہ کتنا ضرر میں ہے، کتنا نقصان میں ہے۔ بہترین سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے عام اعمال کو، مباح اعمال کو بھی عبادت بنا دے۔ اچھا عبادت کیسے ہوگی؟ میں بات لے کر چلا ہوں اور یہ سوچ کر کہ بھیجے گئے ہیں تو کسی کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور حضرت موسیٰ کے بھیجے جانے سے ہم اپنے بھیجے جانے کو یاد کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے بھیجا ہے، تو ہم چاہیں تو اپنی ایک ایک عمل کو بھی عبادت کروا سکتے ہیں، چاہیں تو عبادت بنوا دیں، مگر یہ کیسے طے کریں گے کہ یہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ عبادت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کے لیے حدیث یہ کہتی ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت خود اس کے عمل سے افضل ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اچھا ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، المومن خیر من عملہ، مومن خود اپنے عمل سے افضل ہے۔ تھوڑی سی توجہ بڑھائیں گے، اب یہ بحث آئی گئی ہے تو برداشت فرمائیے آپ جی۔ مومن خود اپنے عمل سے بہتر ہے، یعنی ہم اپنی نمازوں سے افضل ہیں۔ میری نماز سے آپ افضل نہیں ہیں، آپ کی نماز سے میں افضل نہیں ہوں۔ ظاہر ہے میں نماز تو اپنے مطابق، جتنا میں افضل ہوں گا اتنی میری نماز افضل ہوگی نا، جتنا میں وزنی ہوں گا اتنی ہی میری نماز وزنی ہوگی نا، جتنی میری معرفت ہوگی اتنی میری نماز سنگین ہوگی۔